عزیزان من تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان من، جو میرا آج کا ویلاگ ہے وہ وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ تو ہم نے کئی بار سنا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ ہاں، وہ کریم ہے، رب بہت کریم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اس کو صرف کریم ہی سمجھ رہے ہیں، پر وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم شدید عذاب دینے والے بھی ہیں، اور وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ صرف وہ رحم کرنے والا نہیں، اس کی ایک اور خاصیت بھی ہے، وہ عذاب بھی دیتا ہے، صرف رحم کر کے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حقوق اللہ، ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ معاف کر دے گا، ارے تم نماز نہ پڑھو، جمعہ نہ پڑھو اور پھر کہو کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر ہمارے منہ پر یہ زبانوں پر یہ الفاظ رہتے ہیں، ان کو کچھ بات کہو نا تو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ بات نہیں ہے، تم نمازیں نہ پڑھو ہے اللہ کا حقوق ہے، تم جمعہ نہ پڑھو اللہ کا حقوق ہے، اور پھر تم بعد میں کہو کہ حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ دورہ معیار ہے۔ ہم اپنے کام تو کروا لیں اور کسی کا کام نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے بنا؟ ہم اجر بھی پورا چاہ رہے ہوں کہ ہمیں اجر بھی پورا ملے اور ہم کام بھی نہ کریں، یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہوگی نا۔ یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا تو ادھر کیا ہوگا؟ حقوق اللہ بڑے سخت ہیں، وہ کچھ حقوق معاف کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ حقوق العباد تو ہم بخشوا کے جائیں گے، تو اس نے کہا کہ حقوق العباد بخشوا کے آؤ، میں حقوق العباد نہیں معاف کروں گا، حقوق اللہ میں معاف کروں گا۔ وہ بھی کب معاف کرے گا؟ وہ اس کی مرضی پر ہوگا کہ معاف کروں یا نہ کروں، اور ہم آگے سے اسی تیاری میں جائیں کہ وہ معاف کر دے گا، اور آگے اس کی مرضی ہو کہ نہیں معاف کروں گا، پھر کیا ہوگا؟ تو حقوق پورے کرنے چاہیے، ہم نہیں پورے کر سکتے، نہیں ان پر پورا اتر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں یار۔ ہمیں نمازیں نہیں آ رہی ہیں، امام کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے قرآن پاک کی۔ میں نے یہ سمجھا ہے جب میں نے شروع کیا قرآن پاک، میں قرآن پاک پڑھ کے حفظ کر کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے قرآن پاک میں کیا پڑھا، کیا اللہ حکم دے رہا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ مجھے تو یقین مانے کہ اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جہاد کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے حفظ کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں بھی حکم دے رہا ہے۔ وہ جب سے میں نے شروع کیا تو مجھے پتہ چلا اللہ قرآن میں جہاد کے بارے میں بھی حکم دے رہا ہے، اللہ قرآن میں نماز کے بارے میں بھی دے رہا ہے، اللہ قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کیسے زکوٰۃ دینی ہے، کسے دینی ہے۔ ابھی میں نے شروع کیا، ابھی چند پارے پڑھے تو مجھے اتنا سمجھ آئی ہے کہ میں اگر شروع سے اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتا نا تو یقین مانے میری زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی ہو جانی، پر نہیں، ہم صرف قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ اس کا میں اپنے نظریے سے کہتا ہوں، باقی سب کا اپنا اختلاف حق ہوتا ہے، اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے، سب رکھتے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو بنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا حفظ کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ قرآن پاک کے ایک لفظ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ سے 10 نیکیاں تب ملیں گی جب تم سمجھ کے پڑھو گے۔ ہم قرآن پاک تراویح میں ایسے بھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اتنی سپیڈ میں پڑھاتے ہیں۔ وہ قرآن میں کہہ رہا رب ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور جو ہم تراویح میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ترتیل ہوتی ہے؟ کیا یہ ہم ٹھہر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیں کہ گناہ گار ہو رہے ہیں، ہم یہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم بہت بخشے ہوئے ہیں، ہم جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں جائیں گے، پر ایسی بات نہیں ہے جناب۔ ہم جانے انجانے میں اپنی زندگی بہت بڑی گناہ گاری میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور مجھے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی میرے عزیز و اقارب میرے بھائی ہیں، ان سے گزارش کروں گا یار، دن کا ایک رکوع نہیں ہوتا، چلو ٹھیک ہے، ایک آیت قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھ لو، ایک آیت، صرف ایک آیت کیا ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس اس ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لو،
دن کی ایک آیت پڑھو گے 6666 آیتیں، یار تم مرنے تک تو قرآن پاک کو پورا پڑھ ہی لو گے۔ اگر زندگی رہی، زندگی کے آخری حصے میں جب قبر میں جا رہے ہوگے تب تو تمہارا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل ہو چکا ہوگا، اور جو پیچھے تم پڑھ رہے ہوگے تم اپنی زندگی کچھ اس کے مطابق تو لے آؤ گے یار۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔